السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فور لودھرا سے حکیم محمد اسماعیل میں اپنی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بواسیر کے بارے میں۔ بواسیر کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے اور اس کی تکلیف کیا ہے اور یہ جاتی کیسے ہے، اور ہمیں کب پتہ لگا کہ ہمیں بواسیر میں مبتلا ہے۔ ناظرین، یہ جو بواسیر ہے یہ بڑی آنت اور مکد اور بڑی آنت کی سوزش کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ بڑی آنت اور مکد، یہ بیماری، پہلے میں اس کے بارے میں اس کی اقسام بتاؤں گا کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ ہمارے اطباء حکمہ حضرات نے تو اس کی 12-13 اس کی اقسام بتائی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس کے درجے ہوتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ پہلے نمبر پہ اندرونی بواسیر ہوتی ہے، بیرونی ہوتی ہے۔ پہلے درجے کی جو بواسیر ہے وہ ہے جلن، ٹھیک ہے۔ مکد کے اندرونی اور بیرونی سطح پہ جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور نہ تو ہمیں حاجت کے وقت کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی پریشانی۔ یہ جو جلن خارش یہ اکثر ہوتی رہتی ہے، یہ پہلے درجے میں بواسیر ہوتی ہے۔ دوسرے درجے میں بواسیر ہوتی ہے اندرونی طور پہ مکد کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، جو کہ ہمیں اس وقت تکلیف دیتے ہیں جب ہم حاجت وغیرہ کرتے ہیں۔ حاجت کے علاوہ ہمیں یہ کوئی پریشانی نہیں کرتے۔ یہ دوسری اس کی اقسام ہے۔ تیسری اس کی اقسام ہے کہ خون کا رسنا، خون کا آنا۔ خون جو ہے یہ چمکدار ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ پخانے کے ساتھ آتا ہے، اور بعض اوقات یہ آگے پیچھے بھی آتا رہتا ہے، جیسے فیمیل کو پیریڈ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور بندہ کہیں محفل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تیسری اقسام ہے۔ پہلی اقسام تھی سوزش، دوسری تھی دانے پخانے کے ذریعے، تیسرا ہے خون کا۔ چوتھے نمبر پہ موقعوں والی ہوتی ہے۔ موقعوں والی اس کی اقسام ہے۔ کچھ موقع اندر ہوتے ہیں، جب بندہ حاجت کرتا ہے تو موقع باہر آ جاتے ہیں، تو بندہ پھر انگلی کی مدد سے ان کو اندر دھکیل دیتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کے اندر سے خون آتا ہے یا پیپ آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ خون پیپ نہیں آتی لیکن درد ہوتا ہے۔ وہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی جھٹکا لگے، کوئی سفر پہ کوئی دھکا لگ جاتا ہے، پھر تو اس کی جان چلی جاتی ہے بیچارے کی۔ اور اگلے لمحے میں جو بواسیر ہے وہ ہے موقعوں والی بواسیر، باہر موقع آ جاتے ہیں، فیسٹولا۔ اتنے بڑے بڑے موقع ہو جاتے ہیں، اور ان کے بھی آگے قسمیں ہیں، کوئی باریک ہوتے ہیں، کوئی پتلے ہوتے ہیں، کوئی موٹے ہوتے ہیں، کوئی نرم ہوتے ہیں، کوئی سخت ہوتے ہیں۔ یہ بندہ نہ تو مجمع میں بیٹھ سکتا ہے، نہ سفر کر سکتا ہے، نہ سکون سے حاجت کر سکتا ہے، نہ استنجا کر سکتا ہے، نہ یہ کوئی تیز مثال والی چیزیں کھا سکتا ہے۔ اب اس طرح کی اور بھی کافی بیماریاں ہیں بواسیر کی۔ میں آپ کو کچھ علاج احتیاطیں بتاؤں گا۔ احتیاط میں یہ ہے کہ ہم جیسے ہمارے فاسٹ فوڈ کا استعمال ہے، باربیکیو کا استعمال ہے، چکن ہے، چاول، نان، پراٹھا، بوتل، سموسے، پکوڑے، ان چیزوں کو ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں، بند کر دیں۔ سلاد کا استعمال زیادہ کریں، گنڈیری کا استعمال زیادہ کریں، گنے کے رس کا استعمال زیادہ کریں، کھیرے کا استعمال زیادہ کریں، خربوزے کا استعمال زیادہ کریں۔ پہلی جو بواسیر ہے، جو جلن ہوتی ہے یا خارش ہوتی ہے، حاجت کے وقت درد ہوتا ہے، اس کا بہترین علاج ہے دہی، صرف دہی۔ حکیم کے پاس جائیں نہ جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں یا نہ جائیں، دہی میں سفید زیرہ ڈال دیں، شکر یا گول ڈالیں، اس کو میٹھا کر لیں، وہ آپ خالی پیٹ استعمال کریں گے۔ آپ آدھا کلو دہی روزانہ استعمال کریں گے تو یہ والی بواسیر تو ایسے بھاگ جائے گی۔ جو خونی بواسیر ہے
اس کا علاج بھی بالکل سستا ہے، بالکل مناسب اسی طرح کا ہی ہے وہی۔ وہ کرنا کیا ہے آپ نے، وہ ناظرین آپ نے لینی ہے گوند لینی ہے کیکر کی گوند لینا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں ببول گوند، اپنا گم ببول۔ کیکر کی جو گم ہوتی ہے، کیکر کی جو گوند ہوتی ہے، وہ آپ لے لیں آدھی شٹانگ کیکر کی گوند کو کوٹ لیں، اس کو آپ آدھا کلو دہی میں ڈال لیں، اس کو اچھے طریقے سے حل کریں، گوڑ یا شکر اس میں ڈالیں، وہ آپ پئیں گے۔ آپ ایک خوراک استعمال کریں گے یا 2 خوراک استعمال کریں گے، یہ خون والی بواسیر ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ آگے آ جاتی ہے اندرونی مقد والی جو موقعوں والی بواسیر ہے، وہ خطرناک ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس سرکہ جات ہیں، جامن کا سرکہ ہے، ہمارے پاس یہ ویجیٹیبل کا سرکہ ہے۔ ویجیٹیبل کا جو سرکہ ہے یا جو جامن کا سرکہ ہے، یا پھر جو ہمارے پاس یہ جو فروٹ کا سرکہ ہے، جس ہم سیب کا سرکہ یا انگور کا سرکہ ہے، اس کا زیادہ استعمال صبح دوپہر شام اس کا استعمال، اور ساتھ کوئی گرم تر جو کوئی چیز غذا ہو وہ اس کا استعمال کریں، جیسے اچار ہے، گاجر کا اچار ہے، اس میں اگر مرچ زیادہ نہ ہو، یا دیسی گھی ہو گائے کا وہ استعمال کریں، یا پھر ہم جو آئل وغیرہ ہوتے ہیں، سرسوں کا تیل ہے، تارے میرے کا تیل ہے، کنولے کا ہے، وہ اگر ہم گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے سرکہ جات کا استعمال 1 آدھا کپ صبح دوپہر شام پئیں، پھر ساتھ ہمیں گرم دودھ میں وہ تیل کا استعمال کریں، گرم دودھ تر جو ہیں جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں وہ استعمال کریں۔ جو بیرونی موقع ہوتے ہیں ان کے لیے بے شمار مرہم بھی ہیں، کریمیں بھی ہیں، اور بعض اوقات ڈاکٹر دیتے ہیں مشورہ کہ تم آپریٹ کراؤ، حکیم بھی مشورہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات میں نے ایسے حکمہ کو بھی میں نے دیکھا ہے جو بذات خود آپریٹ کرواتے ہیں۔ اچھا، ایک انجیکشن بھی آتا ہے اس کا، وہ لوگ انجیکشن بھی لگاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ وہ انجیکشن کارآمد نہیں ہے، یا وہ آپریشن بھی کارآمد نہیں ہے، بلکہ تھوڑے عرصے کے لیے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ سرکہ جات ہیں، ان کا زیادہ استعمال، اور آئل کا استعمال، تیل کا استعمال، پھر ان کی مرہم کریمیں بھی بندہ بنا سکے، وہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی ہیں، آگے پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بیماری ہے کہ جو بیماری نظر نہیں آتی لیکن نہ کچھ نظر آنے دیتی ہے بندے کو، نہ خود نظر آتی ہے نہ کسی کو نظر آنے دیتی ہے۔ تو اس کا سلاد کا زیادہ استعمال کریں، گنے کا زیادہ استعمال کریں۔ ایک بہترین نسخہ ہے بواسیر کا، خونی بواسیر کا، یا وہ جو بادی بواسیر پھر تھی پہلے جلن والی اس کا، یا پھر یہ جو درد والی بواسیر ہے۔ اور ہمارے کچھ حکمہ تو اس نسخے کو ساری بواسیروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھی ہوگی کارن، مکی جس کو کہتے ہیں، مکی کے جو وہ ہوتا ہے، اس کی پھل ہوتا ہے جو مکی کا، اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ بال بڑے سنہری کلر کے بال لگے ہوتے ہیں، بڑے پیارے بال ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان بالوں کا آپ جوشادہ استعمال کریں، ایک دم فٹ۔ وہ جو بال ہیں مکی کے جو سٹے کے اوپر سے لگے ہوتے ہیں، وہ اس کا جو ہے نا، اس کا جوشادہ استعمال کریں، اس کو ابال کے اس میں شہد ڈال کے استعمال کریں، یا پھر آپ اس کو پاؤڈر بنا کے استعمال کر لیں۔ لیکن اس کا بہترین اور کامیاب جو علاج ہے وہ ہے دیسی علاج، حکیموں کا علاج ہے۔ ایلوپیتھک میں علاج بہت کم ہے، ہاں گولیاں ہوتی ہیں ایلوپیتھک کو کھاتے رہو تو صحیح ہے، نہیں تو نہیں۔ ویسے ہمدرد کی بھی میڈیسن ہے، وہ پائلین بھی ہے، حب مقد ہے، کافی میڈیسن ہے بازار میں مل جاتی ہیں۔ لیکن بھائی احتیاط کریں، یہ جو زندگی ہے نا بڑی قیمتی ہے، اس نے دوبارہ نہیں ملنا آپ کو۔ یہ آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، جسم میں جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں، یہ ایک بار میں دوبارہ نہیں ملنے۔ اگر دوبارہ مل بھی جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی وہ اہمیت نہیں ہوتی۔ آئیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ کوئی اسلامی، مذہبی یا طبی معلومات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، تعاون کریں گے۔ اسی اجازت دیجیے گا۔ اللہ